السلام علیکم طالبات۔ آج ہم نے اقبالیات کے سلیبس کے حصہ نظم میں سے ایک نظم پڑھنی ہے جس کا عنوان ہے طارق کی دعا اندلس کے میدان جنگ میں۔ پہلے میں اس نظم کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں گی کہ بنو امیہ کے خلیفہ ولید کے عہد میں پہلی بار جب مسلمان مجاہدین نے ہسپانیہ پر قبضہ کیا تو اس فوج کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا۔ طارق کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ وہ انتہائی دلیر، جرأت مند اور اصولوں کو پکا تھا۔ عالم اسلام کے ممتاز سپہ سالار موسیٰ بن نصیر کی زیر تربیت تمام عسکری فنون پر اس نے مہارت حاصل کر لی۔ جب خلیفہ ولید نے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو طارق بھی ایک فوجی دستے کے سالار کی حیثیت سے اس کے ہمراہ تھا۔ انہی ایام میں اندلس سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہسپانیہ کے سربراہ راڈر کے ظلم و ستم کی داستانوں کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے پاس آئی تو اس نے اپنے چند فوجی دستے سرحدی علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے جو ہسپانوی فوج سے معمولی جھڑپوں کے بعد واپس چلے آئے۔ موسیٰ بن نصیر نے بالآخر تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد 5000 جنگجو فوجیوں کا نسبتاً ایک بڑا لشکر طارق بن زیاد کی قیادت میں بھیجا۔ اس مارکے کا سب سے اہم اور تاریخی واقعہ یہ ہے کہ طارق بن زیاد جن جہازوں پر سمندر پار کر کے اپنی فوجوں کو دشمن کے علاقے میں لے گیا تھا، ساحل پر اترتے ہی اس نے ان کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کا کوئی سپاہی واپسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ کئی روز کی خون ریز جنگ کے بعد طارق بن زیاد کا یہ لشکر فتح یاب ہوا اور راڈر فرار ہوتے ہوئے ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس حملے نے ہسپانیہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ بعد میں اس ملک پر مسلمانوں کا 750 سال تک قبضہ رہا۔ طارق بن زیاد کا یہ ہمیشہ یاد رکھا جانے والا مارکہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو علامہ اقبال کی یہ نظم طارق کی دعا دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں، یعنی طارق کی دعا میں طارق کے منہ سے یہ الفاظ کہلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، میری فوج کے جیالے جو اپنی کشتیاں جلا کر راہ حق میں اپنے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں، وہ غازی ہیں جن کے کردار اور صلاحیتوں کا بھید کسی پر منکشف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو تو تیری جانب سے قیادت اور سرداری کی صلاحیت عطا ہوئی ہے۔ دوسرا شعر ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ لوگ تو صحراؤں اور دریاؤں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کے خوف سے پہاڑوں کے دل بھی لرز اٹھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان جاں بازوں کے عزم و حوصلے اور جرأت و ہمت کے سامنے جنگل، دریا اور پہاڑ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تیسرا شعر ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اے باری تعالیٰ ان غازیوں کے پاکیزہ دلوں میں تیرے عشق حقیقی کا موزن ہونا ہے کہ اس عشق میں ہی وہ لذت موجود ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ سرمست رکھتی ہے اور دونوں جہانوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں صرف تجھے ہی اپنا مقصود تصور کرتے ہیں، یعنی اپنی منزل صرف تجھے ہی سمجھتے ہیں اور تیری ہی خاطر یہ زندہ رہتے ہیں اور تیرے لیے موت سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ قشور کشائی۔ یہ صاحب ایمان لوگ جن کا مقصد تیری راہ میں شہادت کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ نہ تو دوسروں کی املاک پر قابض ہوتے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں
اور نہ ہی اس قبضے سے حاصل ہونے والا لوٹ کا مال ان کی منزل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 میں آ جائے۔ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ اندلس اگرچہ خوشحال اور سرسبز علاقہ ہے، لیکن ہے باری تعالیٰ تیرے نام اور ملک کی سربلندی کے لیے تیرے غازی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ اقبال کے مطابق طارق بن زیاد کے حوالے سے دعائیہ نظم کے اس شعر میں باری تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ تو نے عرب کے صحرا نشین مسلمانوں میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو عشق حقیقی سے آگاہی اور اشیاء کی پہچان کے علاوہ صبح کی اذان میں جو سرور اور کیفیت ہوتی ہے، ان سب کی بنا پر انہیں یگانہ روزگار بنا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں زندگی کی حقیقتوں کا ادراک پیدا کر کے انہیں دوسروں سے افضل بنا دیا۔ اگلا شعر ہے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حیات انسانی صدیوں سے جن خصوصیات سے محروم تھی، اے مالک عرب کے صحرا نشینوں میں تو نے وہی صلاحیتیں اور وہی خصوصیات پیدا کر کے انہیں ایک مثالی قوم میں ڈھال دیا جو دوسری قوموں کو نصیب نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ کر گزرنے کی جو تڑپ اور جو بے چینی ہے وہ حقیقی زندگی کی مظہر ہے۔ شعر نمبر 8 ہے۔ کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ میرے مولا ان صحرا نشینوں کی خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ وہ موت کو ہلاکت تصور نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے نہ صرف یہ زندگی آخرت کی کہتی ہے، بلکہ وہ تو حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہوتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو ہی وہ اصل زندگی سمجھتے ہیں اور اس کو اس زندگی سے زیادہ بہتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں موت انہیں بھلا کیسے خوفزدہ کر سکتی ہے۔ شعر نمبر 9 ہے۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مولا کائنات سے دعا کی تھی کہ دنیا سے کفر کی ظلمت کو مٹا دے اور اسے نور ایمان سے لبریز کر دے۔ اسی حوالے سے دعا کے اس شعر میں کہا گیا ہے کہ باری تعالیٰ تو اپنی رحمت سے مرد مومن کے دل میں وہی جذبہ پیدا کر دے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں موجود تھا۔ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں، اے مالک دو سرا، دونوں جہانوں کے مالک، عزم و حوصلے کے جذبے مومنوں کے سینوں میں دفن ہیں، انہیں پھر سے بیدار کر دیں کہ مسلمانوں کی نگاہیں تلوار کی مانند کاٹ کی حامل ہیں جو دشمن کو فنا کے گھات اتار دیتی ہیں۔ یعنی اب مرد مومن میں وہی جذبہ پیدا کر اور ان کی یہ عملی جدوجہد کار فرما ہو سکے، یعنی ان کی اس عملی جدوجہد سے نئے جہان تسخیر کیے جا سکے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے نظم پڑھی ہے طارق کی دعا اور اس کا پس منظر۔ اگلے لیکچر میں ہم دوسری نظم پڑھیں گے۔